السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک 1999 میں مدرسۃ الحسنین کی اللہ نے بنیاد رکھوائی۔ تو رمضان سردیوں میں آتا تھا، تو جب رمضان قریب آیا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ساری آسمانی کتابیں تو رمضان میں اتری ہیں اور ہم رمضان میں چھٹی کر لیتے ہیں۔ رمضان اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ شہر رمضان کے بعد ہوتا الذی کتب فیہ الصیام، اس کی وجہ اللہ نے کہا الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا فرق سمجھیں؟ کتب علیکم الصیام الگ ہو گیا، یہاں رمضان کے ساتھ قرآن۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں چھٹیاں رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، گرمیوں میں کریں۔ تو میں نے مفتی تقی صاحب سے پوچھا، مفتی رفیع صاحب سے پوچھا اور ایسے بڑے علماء سے، ٹھیک ہے یہ تو ایک انتظامی چیز ہے، بدل دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو پھر جب تک رمضان سردی میں اور اس میں ٹھنڈے میٹھے موسم میں رہا، ہم رمضان پڑھائی کرتے تھے۔ اس کے بعد اب دوبارہ آپ خوش قسمت ہیں کہ بیچ میں پھر رمضان گرمیوں میں آ گیا، تو پڑھائی، روزہ، گرمی، تسلسل مشکل ہو گیا، تو پھر اس کو بدل دیا۔ اب جب دوبارہ کچھ قریب آ گیا ہے اس موسم بہار کے، تو پھر ہم نے اسی پرانے طرز کو چلا دیا۔ جیسے اللہ نے بہت سی نئی علم کی دنیا میں نئی چیزیں میرے ذریعے سے شروع کروائیں، یہ بھی نئی چیز تھی کہ رمضان میں دورے ہوتے ہیں، دورہ تفسیر، دورہ صرف، دورہ نحو، لیکن باقاعدہ تعلیم یہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا۔ آپ خوش قسمت ہیں، اس میں چاہے آپ 10 منٹ بھی پڑھو گے نا تو یہ رمضان کے علاوہ کے 10 گھنٹوں کے برابر ہوگا، کیونکہ اس کی برکات کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ آج سارے شیطان قید ہو گئے، چاند نظر آیا شیطان غائب ہو گئے، قید ہو گئے۔ تصفد فیہم مرضۃ الشیاطین، بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے، اس سے تو نمازی بڑھ جاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ گھٹ جاتے ہیں کہ وہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چل سکیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ چھوٹتے ہیں شیطان سے تو سیدھے مسجد میں آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوا؟ جنت کو دھونی دی جانے لگی، جنت کو سجایا جانے لگا روزے رکھنے والوں کے۔ تیسرا کیا ہوا کہ ساری جاندار مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں لگ گئی، دعا میں مشغول ہوگی۔ چوتھا کیا ہوا؟ روزے دار کے منہ سے جو ایک سمیل آتی ہے خالی معدے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور پانچواں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش فرما دیتے، اور اس وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان، روزانہ تہجد میں عرش الہی پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ رمضان میں عرش الہی پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور پورا مہینہ پہلے آسمان پر ہی ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے تالے لگا دیے گئے، جنت کے دروازے تالے کھول دیے گئے۔ پہلی امتوں کو ان باتوں میں سے ایک بات بھی نصیب نہیں تھی، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک طرح تھا۔ فضیلت ملتی تھی، لیکن جیسے ہمیں اسپیشل خصوصی پیکج نہیں ہوتا، یہ فون والے پیکج نکالتے ہیں، تو میرے اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا ہماری بخشش کے لیے۔ ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی قرآن سننے کے لیے، چونکہ اللہ نے قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ تو رات زبور انجیل تو ٹیمپریری کتابیں تھیں، اس لیے وہ مٹ گئیں، ان کے ترجمے پائے جاتے ہیں۔ اصل بائبل کیا تھی خود بائبل والوں کو نہیں پتہ، اصل تورات کیا تھی تورات والوں کو نہیں پتہ، وہ اصل لینگویج ختم ہو گئی۔ تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ روزے رکھیں گے، دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ علم کی طلب میں رہیں گے۔ تو اس سے خوبصورت رمضان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یا جو اللہ کی راہوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سراہوں میں چل رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، یا آپ ہیں جو گھر کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں، آپ کا رمضان انتہائی عالی شان رمضان۔ اور افطار کے وقت عرش کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح چھوڑ دو
اور افطار کرنے والوں کی دعا پہ آمین کرو۔ تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لیے، حرمین میں بڑا ایمانی روح پرور منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، کہ لوگ وہاں اپنے دسترخوان لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں لوگوں کو پکڑنا، بھی آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بڑے شیخ، ان کے مالدار رئیس نواب ٹائپ لوگ، وہ بھی نوکروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر آ جائیں۔ دسترخوان زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ باہر بھی ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے دسترخوان پر سارے آ جائیں۔ تو حرمین کی برکتوں کو تو خیر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن حرمین کی برکتوں کے بعد اللہ کے علم کو لینے کے لیے روزے کی حالت بہت اعلیٰ چیز، بہت خوبصورت چیز ہے۔ تو اس امت کو رمضان خصوصیت سے ملا، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اتاری، جس میں اللہ کے نبی نے اعتکاف رکھا، اور اس کا فرض روزہ، اس کی قیمت آپ اس حدیث سے لگائیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب۔ جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی کہ آپ کا نفل روزہ ہے نا، اس کا یہ صلہ ہے، ساری دھرتی سونے سے بھر کے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو اب آپ بتائیں فرض روزے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب دعا کرو اللہ پوری امت کو روزے رکھنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرحد کے بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ پٹھان روزہ نہیں چھوڑتے، بہت کم، وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ مر جائے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان میں، ہمارے ان بھائیوں میں خصوصیت ہے۔ پنجاب میں کچھ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے۔ سندھ میں برائے نام ہے، اور آگے بلوچستان میں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بلوچوں کا جو ہے بروئی علاقہ۔ تو آپ لوگ دعا کرو، آپ اللہ کے راستے میں ہو، کہ اللہ پورے ملک والوں کو بھوک کا خوف نکال دے، پیاس کا خوف نکال دے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو ذکر تلاوت جنت، نہیں تبلیغ جہاد تصنیف تعلیف ذکر بندگی جنت۔ روزہ رکھو تو اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اور روزہ دو چیزیں پیدا کرتا ہے، صبر اور تقوی۔ اور قرآن اس صبر تقوی کو سورہ یوسف میں ایسے آ کے ضرب لگاتا ہے۔ سورہ یوسف کے حسین ہونے کی بہت سی وجوہات ہوں گی، ڈھونڈتا رہتا ہوں کبھی ملی نہیں، کسی مفسر نے خاص طور پہ اس کو اجاگر بھی نہیں کیا، تو مجھے اس میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ سارے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا، اور پیچھے پوری کہانی لائے، اور اس کہانی کے ساتھ پھر ان دو لفظوں کو جوڑ کے ایسے ٹھا کر کے اعلان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ مانگا تو انہوں نے ایسے نقاب کشائی کی، نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام اس طرح کہ ان کے حسن سے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے نقاب رکھتے تھے۔ تو جب وہ بھائی آئے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو انہوں نے یوں کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیا کمال اخلاق ہیں۔ آپ سب سورہ یوسف پڑھتے ہو، ماشاءاللہ تم ویسے بھی تلاوت کرو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ عربی تمہاری بہت اعلیٰ ہے۔ کس طرح نکالا اور کس دھوکے اور فریب کے ساتھ، پھر مارتے پیٹتے کنویں میں پھینکا، پھر قافلے کو بیچا، اور جب یوسف علیہ السلام کے اقتدار آیا ہے اور بدلہ لینے کا وقت ہے تو کہہ رہے ہیں حل علمتم، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ آپ جانتے نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا، یہ ہے حل، آپ کو معلوم ہوا، اس کو حل کہتے ہیں۔ حل علمتم، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ نہیں تھا، کچھ چھوٹی موٹی بھول ہو گئی آپ کی یوسف۔ فعلا عربی کی تعبیر کا سب سے کمزور لفظ ہے، فعلا سب سے کمزور لفظ، تو فعلتم، تعدیتم، ظلمتم، کتنے کچھ آ سکتا تھا، جہلتم، فعلتم سب سے کمزور تعبیر، وہ تھوڑا بہت آپ نے کیا تھا۔ تو اس وقت اخوت یوسف کی جو دو مختلف کیفیتیں، خوف، امید، یقین، شک، آس، یاس، جو عجیب جذبات بنتے ہیں، ان کو قرآن نہیں نقل کیا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، اِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، اِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ اطمینان۔
ذرا میرا چہرہ دیکھنا، صرف یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ چہرہ بھی ترجمانی کرتا ہے. جو کچھ آدمی بدوقات باتیں جو زبان پہ آ نہ سکیں، آنکھوں نے کہیں، آنکھوں نے سنی، تو چہرہ بولتا ہے. تو یوسف کے بھائی یوں کر رہے تھے. یہ میں نا یہ کسی تفسیر سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لفظ میں جو تصویر مجھے اللہ نے دکھائی ہے نا، میں وہ بیان کر رہا ہوں. انک لانت یوسف، لہجہ سنو، لہجہ انک لانت یوسف، سبحان اللہ. اس میں ساری چیزیں، دو متضاد، خوف، امید، شک، یقین، ڈر، امن، اندیشہ، اطمینان، کہ بھائی ہے مہربانی کرے گا اور ہم نے زیادتی کی ہے بدلہ لے گا، بھائی ہے معاف کرے گا، بادشاہ بن چکا ہے ہمیں تباہ کر دے گا. یہ ان سارے کیفیات کا انک، شک، خوف، لا انت یوسف، اس کے ساتھ ان کا چہرہ تبدیل ہوا ہے. قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ بات پتہ نہیں میں سمجھا سکوں کہ نہیں. اس انداز میں صبر اور تقوی کو لائے کہ پوری طاقت کے ساتھ آ کے دھماکہ کیا. سورہ یوسف کے حسن میں ایک یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ سارے قرآن کو نچوڑ کے یوں پیش کیا. روزہ کیا کرتا ہے؟ صبر بھی دیتا ہے، تقوی بھی دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کا تقوی کیا تھا؟ زلیخا کا قصہ. اور صبر کیا تھا؟ 40 سال بھائیوں کی زیادتیوں کے بعد جب سامنے آیا تو کہا جاؤ معاف کیا. اور جب والدین آئے سارے بھائی ملے تو کیا کہا؟ لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. بھائیوں نے بیچ میں جو زیادتی کی تھی اس کو بتایا ہی کوئی نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال. پچھلی کہانی آف کر دی، کٹ کر دی کہ بھائی سامنے بیٹھے تھے تو کہیں ان کو شرمندگی نہ ہو، انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، تو اس پوری کہانی کو کاٹ لی. تو بچوں یہ جو روزہ ہے یہ وہ تقوی اور صبر لے کر آتا ہے. تو آپ روزہ بھی رکھو، سحری افطاری دعاؤں کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ دونوں وقت دعاؤں کی قبولیت کی. جب کبھی ہمت تھی تو بڑی لمبی لمبی دعا میں مانگتا تھا. سحری میں جلدی اٹھ جانا، افطاری میں پہلے ایک طرف کونے میں بیٹھ جانا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا. اب تو وہ روزہ فاقہ کی وجہ سے سر درد شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے اور گھڑی پر ہی نظر ہوتی ہے کس لیے روزہ افطار. تو آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ پورے ملک کو روزہ رکھنے کی توفیق، کوئی روزہ نہ چھوڑے، کوئی تراویح نہ چھوڑے. ساری امت اور حرمین میں جو عمرے پہ جا رہے ہیں، طواف پہ جا رہے ہیں، اعتکاف پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کے یہ قبول فرمائے. جو اللہ کے راستے میں جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر قبول فرمائے اور اس رمضان کو پوری امت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ رمضان بنا دے. یہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی. تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا. تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک. ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع. تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات. میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی. میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی. اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی. انجیل سورہ مائدہ. حوامیم یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں. 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم. تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی. سورہ فاتحہ
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ بلال کو کہا کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، جزوی فضیلت۔ سارے لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، میرے نبی نے فرمایا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے چلے گا، یہ جزوی فضیلت۔ جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا جو چلائے گا، تو بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جزوی فضائل کسی کے کسی طرح، کسی کے کسی طرح ہیں۔ تو مجھے خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے، بہت کوتاہی کرتے۔ ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے، اس سے ان سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو، اور میرے سامنے آ کر میری اولاد کی تم تعریف شروع کر دو، چاہے مجھے پتہ بھی ہے جھوٹی تعریف کرنا، تو بھی میرا دل خوش ہو جائے۔ تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی۔ تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے، لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی متاع میرے نبی کے گھر کا تذکرہ ہے۔ میں اس سے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں، اور اپنی کوتاہی پر اور امت کی کوتاہی پر استغفار کرتا کہ ہم نے اپنے نبی کی اولاد بلانا تو کیا ہے، 60 سال میں کیا کر دیا، ذبح کر کے رکھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسا ہو اور ادھر سارے نامراد سور قسم کے انسان ہوں، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام طے کر چکا تھا۔ جب وہ سب ساتھیوں نے کہا نا کہ آپ واپس چلیں، وہاں ابن زیاد آ چکا ہے، واپس چلیں، تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ ان کا تم موت دیکھ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی ہے، لہٰذا مجھے جانا ہی جانا ہے۔ میں پتہ نہیں بیان کیا کر رہا تھا حضرت علی کا، میں اس پر کوئی بات کہنا چاہتا تھا۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور
یہ خالی دعویٰ نہیں تھا. ایک حدیث اور سنو. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں. عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا. با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی. سبحان. ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید. ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے. یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مسخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو من میر زبانی یاد کی تھی. تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن. اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو. تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد. ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگیں، تیرے آگے جھولی بھر. دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد. اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف. ہاں، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا یار میری، جو ہمارے یہاں ہم نے اپنی مثال دینی. جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے. یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے. مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا. حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی. لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا. تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، تو صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے. پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے. قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے. مالک یوم الدین جزا، سزا اور آخرت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے. الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، یہ جن پر تیرا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے. تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں. کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا. تو میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادر، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں. مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، پر تو وابیاں نہ رال گئے. کیا وابی کون ہوتے ہیں کہ جڑے پیرانوں نہیں مندے ہے؟ کیا پیرانوں تو سارے منے نے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بنا؟ ہاں یہ آنے ہے بھائی پیر پتر نہیں دے سکتا،
تو پیر دعا دے سکتا ہے، پتر تو اللہ دینا کہ یہ تو گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو چلا کے دے دینا، سمجھو ہیں؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے بریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دو بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ادھر ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجتیں نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا، تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ تو طواف سے فارغ ہو گیا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے گا، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے،
تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر، اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا، ایسی دعا قبول ہوئی۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس کو لاتے رہیں گے، آج بس اتنا ہی کافی ہے کہ تھوڑا سورۃ فاتحہ میں